السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ صافات آیت نمبر 24 سے 60 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔ وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین۔ اور انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا، کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج وہ سب فرما بردار ہیں۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے آیا کرتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وما كان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکشی کرنے والے تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم سب ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس یقیناً اس دن عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ ایسے عابد، پچھلے آیتوں میں آپ نے پڑھا کہ اللہ کے سوا من دون اللہ، اللہ کے سوا معبودوں کی، جو بھی اللہ کے سوا غیروں کو پکارتا تھا، اللہ کے سوا من دون اللہ میں ہر کوئی آ جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ آگ ہو، سمندر ہو، جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے، انسان ہو، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، بزرگ ہوں، جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے من دون اللہ میں سب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کی عبادت کیا کرتے تھے سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ایسے عابد اور معبود جنہیں جہنم میں داخل کر دینے کا حکم کر دیا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں ذرا روک لو، ابھی ذرا ان کو روک لو، پہلے ان سے ایک بات تو پوچھ لیں۔ ان مجرموں میں ہر قسم کے عابد اور ہر قسم کے معبود ہوں گے۔ مشرکین اور ان کے معبودوں کا تو پہلے بیان ہو چکا، ان میں چودھری اور رئیس بھی ہوں گے، اور ان کے پیروکار بھی، سیاسی لیڈر بھی، اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی، خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور خدائی کو منوانے والے بھی اور ماننے والے بھی، گورو جی اور ان کے چیلے چانٹے بھی، اعلیٰ حضرت بھی، اور ان کی شفاعت پر بھروسہ کرنے والے مریدان باصفا بھی، اور یہ سب جوڑے اس دن ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ آج تم کو کیا ہو گیا ہے، آج تم ایک دوسرے سے بے تعلق کیوں ہو گئے ہو، اور وہ تمہاری شیخیاں اور وہ تمہارے بلند بانگ دعوے جو تم بڑی بڑی ہانکا کرتے تھے، دنیا میں جو تم نے آپس میں مل کر جتھے بنا رکھے تھے یا ایک دوسرے کی مدد کے دعوے کیا کرتے تھے، آج وہ تمہارے وعدے کہاں گئے، انہیں پورا کیوں نہیں کرتے؟ پھر قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، اب ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کیوں کر رہے ہو،
آگے فرمایا قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. یمین کا لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مثلا یمین بمانے دایاں ہاتھ بھی اور دائیں طرف بھی، اور اصحاب الیمین کے معنی دائیں ہاتھ یا دائیں جانب والے بھی، اور اصحاب خیر و برکت بھی. مفردات القرآن. نمبر 3، پھر جس طرح ید کا لفظ قوت اور قبضے کے معنوں میں آتا ہے، یمین اس سے بھی زیادہ وسیع معنوں میں آتا ہے، کیونکہ قوت اور کارکردگی کے لحاظ سے دایاں ہاتھ بائیں سے افضل اور بہتر ہے. اور ملک یمین اس چیز کو کہتے ہیں جس پر پورا قبضہ اور اختیار ہو. اور محاورتاً یہ لفظ لونڈی اور غلام کے معنوں میں بھی آتا ہے. نمبر 4، اس کے علاوہ اہل عرب کی عادت تھی کہ اپنے عہد و پیمان اور قسم کو مضبوط تر بنانے کے لیے اپنا ہاتھ مخاطب کے ہاتھ میں دیتے تھے یا مارتے تھے. لہذا یہ لفظ قسم کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا، یعنی ایسی قسم جو عہد و پیمان کو پختہ کرنے کے لیے اٹھائی جائے. اس آیت میں یمین کا لفظ تقریباً اپنے سب معنی کے لحاظ سے درست ہے. مثلا کمزور یا پیروی کرنے والے لوگ اپنے بڑے بزرگوں سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہم پر کچھ ایسا دباؤ ڈال رکھا تھا، یا کمزور یا پیروی کرنے والے لوگ اپنے بڑے بزرگوں سے کہیں گے تم لوگوں نے ہم پر کچھ ایسا دباؤ ڈال رکھا تھا کہ ہم تمہاری باتیں ماننے پر مجبور ہو گئے تھے، یا تم لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ جو راہ ہم نے اختیار کر رکھی ہے وہی خیر و برکت کا راستہ ہے، لہذا ہم تمہارے بہکاوے میں آ گئے. یا یہ کہیں گے تیسرے نمبر پہ، تم لوگوں نے قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہم فی الواقع تمہارے سچ مچ خیر خواہ ہیں، اس طرح تم نے ہمیں بھٹکا کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور ہم تمہاری اطاعت کرنے لگے تھے. اور ان سب مطالب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اس انجام بس سے دوچار کرنے والے اور گمراہ کرنے والے تم ہی لوگ ہو. آگے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اس کے جواب میں ان کے قائد، ان کے لیڈر اور پیشوا حضرات یہ جواب دیں گے کہ تم خود مجرم ضمیر تھے، تمہارا ضمیر خود مجرم تھا، تم نے اپنا فائدہ اسی میں دیکھا تھا کہ ہمارے ساتھ لگ جاؤ. ہم نے زبردستی تمہیں اپنی اطاعت پر مجبور تو نہیں کیا تھا نا، ہم میں کوئی ایسا زور اور طاقت بھی نہیں تھی. آج تم خواہ مخواہ ہمیں الزام دے رہے ہو، مورد الزام ٹھہرا رہے ہو، لہٰذا جیسے مجرم ہم ہیں ویسے ہی تم بھی مجرم ہو، جیسے ہم مجرم ہیں ویسے تم ہی مجرم ہو، تم بھی مجرم ہو. اگر ہم گمراہ تھے تو ایک گمراہ سے بجز گمراہی کی طرف بلانے کے اور کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اگر ہم گمراہ تھے تم نے ہم کو گمراہ نہیں سمجھا، تم نے ہم کو خیر خواہ سمجھا اور ہمارے پیچھے لگ گئے، اس لیے کہ تمہارا ضمیر جو تھا وہ خود مجرم تھا، تم خود یہی چاہتے تھے. ہم نے تو وہی کچھ کیا جو ہمارے حال کے مناسب تھا، مگر تمہیں اپنی عقل اور عاقبت اندیشی سے کام لینا چاہیے تھا، اپنی عقل اور عاقبت اندیشی سے کام لینا چاہیے تھا. آج تو ہم سب کو اپنی غلط کارگزاریوں کا مزہ چکھنا ہوگا، غلط کاموں کا جو بھی کچھ ہم نے کیا آج تو ہم کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا. آگے ارشاد ربانی ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. پس یقیناً وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے. بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہتے تھے کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے. خوشحال لوگوں کی اکڑ کی 3 وجوہیں ہوتی ہیں، 3 وجہیں ہوتی ہیں. ان کے تکبر کی کئی وجوہ تھیں. ایک یہ کہ جب انہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں تو تم اس میں اپنے بتوں اور معبودوں کی بھی توہین سمجھتے تھے، اپنی بھی اور اپنے آباء و اجداد کی بھی، لہذا وہ اکڑ بیٹھتے تھے. دوسری یہ مشرکانہ رسوم کے رواج سے جو کچھ
دنیاوی مفادات حاصل کر رہے تھے اس سے انہیں دستبردار ہونا پڑتا تھا، لہٰذا وہ اکڑ بیٹھتے تھے۔ تیسری یہ کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کرتے تو انہیں اپنی چودراہٹوں اور سرداریوں سے دستبردار ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑتی تھی، لہذا وہ اکڑ گئے تھے، اکڑ بیٹھتے تھے، تکبر کرتے تھے، عناد کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے کیا بھلا اپنے ہم معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے پر چھوڑ دیں۔ تمام پیغمبروں کو اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعر اور مجنون کے القابات سے نوازا جاتا رہا ہے۔ شاعر کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فصیح اور منظوم زبان میں اپنی تخیل کی بلندی اور نکتہ آفرینی یوں پیش کرتا ہے کہ اس سے سننے والے عارضی اور وقتی طور پر ایک وجدانی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ سننے والے پر عارضی اور وقتی طور پر ایک وجدانی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ قرآن مجید ان اوزان سے مبرہ ہے، لیکن دل میں اتر جانے کے لحاظ سے اس میں شعر سے بھی زیادہ تاثیر پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ مماثلت کی بنا پر آپ کو شاعر بھی کہا جاتا رہا ہے، حالانکہ شاعر اور نبی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ شاعر کے کلام میں جب تک جھوٹ، مبالغہ اور غلو شامل نہ ہو اس میں کچھ دلکشی پیدا نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کا کلام ایسی تمام بےہودگیوں سے پاک ہوتا ہے۔ شاعر کے تخیل کی پرواز کا میدان زندگی کا ہر اچھا یا برا پہلو ہوتا ہے۔ ماحول کا تأثر اس کی طبیعت پر غالب رہتا ہے۔ معاشرے کی اکثریت چونکہ گمراہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کا تخیل بھی انہی راستوں پر پرواز کرتا ہے، جبکہ اللہ کے کلام کا بنیادی موضوع صرف ایک ہے، اور وہ ہے انسان کو حکیمانہ اور ناصحانہ انداز میں ہدایت کی راہ دکھانا۔ شاعر کے قول اور فعل میں نمایاں تضاد ہوتا ہے، جبکہ ایک پیغمبر جو کچھ کہتا ہے سب سے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ فرمایا لشاعر مجنون، پیغمبروں کو کفار اور بالخصوص وہ لوگ جو آخرت اور جزا اور سزا کے منکر ہوتے ہیں دیوانہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں مرنے کے بعد جی اٹھنا، دوبارہ جی اٹھنا، زندہ ہونا، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا اور روز قیامت کے ہولناک مناظر اور جنت و دوزخ سب طلسماتی اور افسانوی قسم کی باتیں ہیں، لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حواس ٹھکانے نہیں رہے۔ حالانکہ نبی ہر ایک کا ہمدرد، عہد کا پابند، پاکیزہ سیرت و کردار کا مالک ہوتا ہے، جبکہ دیوانوں کا نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے نہ سیرت و کردار، حتیٰ کہ وہ ساری ہی باتیں بہکی کرتے ہیں اور لوگ ان کی دیوانہ وار حرکتوں سے خائف بھی رہتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق بھی کی ہے۔ رسول جو کچھ بھی کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ تو طلسماتی باتیں ہوتی ہیں اور نہ افسانے ہوتے ہیں اور تمثیلی داستانیں ہیں، بلکہ اس کی تعلیم ٹھوس حقائق پر مبنی ہے۔ نبی اپنے سے پہلے رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی تعلیم کی بھی، حالانکہ ان کے زمانے میں سینکڑوں سال کی مدت حائل ہوتی ہے۔ اس بعد زمانی کے باوجود رسولوں کی تعلیم میں مماثلت ہی ان کی اور ان کی تعلیم کے حق ہونے کا بڑا قوی ثبوت ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم۔ پھر انہیں کہا جائے گا آج تمہیں یقیناً دردناک عذاب چکھنا پڑے گا اور تمہیں ایسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے، مگر اللہ کے مخلص بندے، فرمایا مگر اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔
اولئک لہم رزق معلوم، انہی لوگوں کے لیے مقررہ روزی ہے، یعنی جنت کے لذیذ پھل، فواکہ وہم مکرمون، لذیذ پھل اور وہ لوگ معزز ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر براجمان ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، ان کے لیے جاری چشمے سے شراب طہور کا بھرا جام پھرایا جائے گا، سفید رنگ، بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی، نہ اس سے سر چکرائے گا اور نہ وہ اس سے مدہوش ہوں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والی غزال چشم خوبصورت آنکھوں والی حوریں، گویا کہ وہ پردوں میں چھپائے ہوئے شتر مرغ کے انڈے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ رزق جو کتاب و سنت میں جا بجا مذکور ہے، مثلا یہ کہ وہ ہر قسم کے اور آپس میں ملتے جلتے پھلوں پر مشتمل ہوگا، جبکہ ان کا مزہ بالکل ایک دوسرے سے جداگانہ ہوگا، نیز انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی بھی وہ خواہش کریں گے۔ اس رزق کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ باعزت طور پر دیا جائے گا، ایک یہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ اس کا سلسلہ منقطع ہوگا، ایک یہ کہ جو رزق بھی ان کو دیا جائے گا اسے اس دنیا میں پوری طرح سمجھا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ویسی چیزیں نہ کسی نے دیکھی ہیں، نہ سنی ہیں، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں اس کا خیال بھی گزرا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ رزق صرف لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جائے گا، بھوک لگنے کی بنا پر نہیں کھایا جائے گا، یعنی اس لیے نہیں کہ محنت مشقت کی وجہ سے بدن کے کچھ اجزاء تحلیل ہو چکے ہیں تو ان کی تلافی کے لیے یا اپنی زندگی کی بقا کے لیے وہ رزق کھایا جائے، نہیں، بلکہ یہاں فواکہ کا لفظ آیا ہے، اور فواکہ ایسے پھلوں کو کہتے ہیں جن سے لذت و سرور حاصل ہو، اور اس لفظ کا اطلاق عموماً خشک پھلوں پر ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کو جو رزق دیا جائے گا وہ بطور غذا نہیں بلکہ لذت کے حصول کے لیے دیا جائے گا۔ دیکھیے مقاییس اللغہ، فرمایا کأس یطاف علیہم بکأس من معین، کأسن کا لفظ صرف شراب سے بھرے ہوئے پیالہ یا گلاس کے لیے مستعمل ہے، جسے ہماری زبان میں جام یا ساغر کہتے ہیں۔ دودھ یا پانی سے بھرے ہوئے پیالے کو کأسن نہیں کہہ سکتے، اگر یہ پیالہ خالی ہو اور شیشے کا ہو تو اسے قدح کہتے ہیں، قدحن کہتے ہیں، چمڑے کا ہو تو علبہ، اور مٹی کا ہو تو موکن اور معین، دراصل صاف شفاف نتھرے خوش ذائقہ میٹھے اور ٹھنڈے پانی کو کہتے ہیں، مگر جب معین کے ساتھ کاس کا لفظ آئے تو معین سے مراد یہی صفات رکھنے والی شراب ہوگی، کیونکہ کاس کا لفظ شراب کے بھرے ہوئے پیالے کے لیے ہی مخصوص ہے۔ واللہ اعلم۔ دنیا میں جو شراب تیار کی جاتی ہے وہ کچھ مخصوص پھلوں یا غلوں کا گلا سڑا کر ان میں خمیر اٹھا کر بنائی جاتی ہے، اور ایسی شراب میں 3 نقص ہوتے ہیں اور ایک فائدہ ہوتا ہے۔ نقص یہ ہے کہ وہ پینے کے بعد کڑوی محسوس ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ سر کو چڑھ جاتی ہے، جس سے بعض دفعہ انسان کو چکر بھی آنے لگتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اسی وجہ سے انسان بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، اور نشہ زیادہ چڑھ جائے تو کئی طرح کے غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ شراب کے ساتھ اول فول بکنا اور فحاشی کے کام عموماً لازم و ملزوم بن جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پینے والے کو وقتی طور پر کچھ سرور حاصل ہوتا ہے۔ جنت میں اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی وہ ان سارے تمام نقائص سے تو پاک ہوگی، مگر اپنی لطافت، پاکیزگی اور لذت کے لحاظ سے
دنیا کی شرابوں سے بھی بہت افضل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس نگاہیں نیچے رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہوتی ہے۔ قصر کے معنی کسی چیز کی لمبائی یا اس کی انتہا کو نہ پہنچنا، نیز کم کرنا، چھوٹا کرنا، یا کوئی کام جتنا کرنا تھا اتنا نہ کرنا۔ اور قاصرات الطرف، قصرت طرف یعنی جتنی دور نگاہ جا سکتی ہے اتنی دور تک نہ دیکھنا یا نظر بھر کر نہ دیکھنا، بلکہ صرف نیچے نظر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی اشیاء خورد و نوش کے بعد ان کی عائلی زندگی کا ذکر فرمایا کہ انہیں عورتیں ایسی دی جائیں گی جو اپنے خاوندوں کے سوا کسی کو دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں گی۔ یہاں پہ فرمایا قاصرات الطرف عین، یہاں پہ فرمایا قاصرات الطرف عین، عین بمعنی آنکھ، اور عینا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی اور موٹی موٹی ہوں، اور عینا کی جمع عین آتی ہے۔ موٹی آنکھیں چہرے کی خوبصورت کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ گویا اہل جنت کی عورتوں میں دوسری صفت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں موٹی اور خوبصورت ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ کأنہن بیض مکنون، اس آیت کی کئی تعبیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی رنگت سفید ہوگی، یعنی گورے رنگ کی ہوں گی اور جلد بالکل بے داغ ہوگی۔ دوسری یہ کہ یہاں انڈوں سے مراد شتر مرغ کے انڈے ہیں جو نہایت خوش رنگ ہوتے ہیں، اور اس تعبیر کی تائید اس آیت سے بھی ہو جاتی ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، یعنی اہل جنت کی عورتیں یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ اور تیسری تعبیر وہ ہے جو معصور ہے۔ چنانچہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب اس آیت کی تفسیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نرمی اور نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے۔ ابن جریر۔ اسی تعبیر کو معتبر سمجھ کر ترجمہ اس کے مطابق درج کیا گیا ہے۔ یہ اہل جنت کی عورتوں کی تیسری صفت ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا قال قائل منهم انی کان لی قرین، یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا۔ قرین ایسے ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں جو اپنا ہم عمر ہو یا بہادری، قوت اور اسی طرح کے دیگر اوصاف میں ہمسر ہو، برابر ہو، اور اس لفظ کا استعمال عموماً برے معنوں میں آتا ہے۔ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ قال هل أنتم مطلعون فرآه في سواء الجحيم۔ کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم اٹھا کر بدلہ دیے جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، وہ جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا اس سے کہے گا اللہ کی قسم یقیناً قریب تھا کہ تو مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوئے مجرموں میں سے ہوتا۔ افما نحن بمیتین، جنتی ساتھیوں سے کہے گا تو کیا بس اب ہم مرنے والے نہیں؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، اپنے پہلی بار مرنے کے سوا اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بلا شبہ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر فرمائے کیا تمہاری بھی ایسی مت ماری گئی ہے کہ تم اس قسم کے بعید از عقل باتوں کو تسلیم کرنے لگے ہو؟ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہو سکتا ہے
اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اہل جنت آپس میں ہوئے آپس میں گفتگو کریں گے اور ان میں سے ایک اپنے دنیا دار ساتھی کی کہانی سنے گا، اس کی باتیں سنے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تم اس کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اور اس کی باتیں بیان کرنے والے کا اپنا کلام بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آؤ ذرا اس کا حال تو معلوم کر لیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم آخرت میں جو سمعی و بصری قوت عطا کی جائیں گی وہ اس دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گی۔ ہم اس دنیا میں بھی ہزاروں میل دور بیٹھے آدمیوں کی آوازیں سنتے اور انہیں دیکھتے ہیں، مگر صرف ان لوگوں کی جو ٹیلی ویژن سینٹر میں ہوتے ہیں اور براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ عالم آخرت میں ہر شخص دوسرے سے گفتگو کر سکے گا اور اسے دیکھ بھی سکے گا، خواہ یہ فاصلہ ہزاروں بلکہ لاکھوں میل کا ہو، اور کسی آلے کے واسطے کے بغیر ہی سن اور دیکھ سکے گا۔ فرمایا فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ بات چیت بیان کرنے والا جب دوزخ کی طرف جھانکے گا تو اسے اس کا ساتھی دوزخ کے بیچ پڑا دکھائی دے گا۔ اس وقت اس سے کہے گا ارے کمبخت، اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتا اور میرا بھی وہی حشر ہوتا جو آج تمہارا ہو رہا ہے۔ یہ تو مجھ پر اللہ کی خاص مہربانی ہوئی، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، یہ تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی جو میں تیرے بہکاوے میں نہیں آیا اور اس عذاب سے بچ گیا، ورنہ تو نے تو مجھے گمراہ کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے شکر کے طور پر اپنے آپ سے کہے گا، اور سنا دراصل اپنے دنیا دار ساتھی کو رہا ہوگا۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے احسان کے طور پر اپنے دل میں یہ باتیں کہہ رہا ہوگا اور سنا رہا ہوگا اپنے دنیا دار ساتھی کو، تاکہ اس کی کوفت اور جلن میں مزید اضافہ ہو جائے۔ یعنی عالم آخرت میں موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت کے لیے یہی خبر انتہائی خوش کن ہوگی، جبکہ اہل دوزخ کے لیے یہی خبر انتہائی تکلیف دہ ہوگی کہ اب موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت کے لیے تو یہ خوشخبری ہوگی، لیکن اہل جہنم کے لیے یہ بہت بری خبر ہوگی۔